عمر بن خطاب تو نبی نہیں، علی بن ابی طالب تو نبی نہیں، سو وہ کیسے دیکھتے تھے اس دنیا کو؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے صحابی کام پڑے ہوتے تھے، آنسو رکت تاری ہوتی تھی۔ سینس آف پرائڈ وہی ہے، وہ والی سینس آف پرائڈ کیوں نہیں ہے جو علی بن ابی طالب کی تھی یا عمر بن خطاب کی تھی یا ابو ذر غفاری کی تھی؟ وہ سینس آف پرائڈ کیوں نہیں؟ صحابہ پرائڈ جو فیل کرتے تھے، جو اینگل سے اسلام کو دیکھتے تھے، وہ سمجھنے کے لیے صحابی پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ، آپ میں سے کوئی ایک لڑکی بتا دے کہ ان تینوں خواتین میں سے ڈیتھ کے وقت تینوں میں سے کسی کی ایج بتا کو۔ میں آپ کو دو صحابہ کا ڈائلاگ بتاتا ہوں in the later part of ابھی about 50 odd years later، علی بن ابی طالب کے بھی بات کی بات بتا رہا ہوں، لاسٹ آف دا صحابہ ہیں جس میں انہوں نے یہ بات ریکارڈ کروائی کہ جس کا مطلب یہ ہے، میں مفہوم عربی میں نہیں اب آپ کو سنا رہا، مفہوم یہ ہے کہ کیا تم جانتے ہو نا کہ ہمارے نام کے بہانے سے قیامت تک کا آخری بندہ جواز نکالے گا اسلام کے اندر، کیونکہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو سامنے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، سو ہم جو بھی کریں گے وہ آخری بچے تک کے لیے بہانہ مل جائے گا۔ اتنا بڑا ذمہ ایک صحابی ہو، اتنا بڑا ذمہ ہے قرون اولیٰ کا حصہ ہو جانا، اور اب ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے ابھی۔ سو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو یہ پتا تھا، کامن سینس بیسک نفسیات ہیں، ہمیں واقعی نہیں پتہ چلا ان بندوں کا، ان شخصیات کا، خواتین کو تو بالکل بھی نہیں پتہ چلا نا۔ کوئی سی 8 صحابیہ کا نام پوچھوں گا ساری کلاس فیل ہو جائے گی، اور آپ کو اور مجھے صرف نام ہی بتائے گئے نا، وی جسٹ نو دا نیمز۔ سو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ محمد علی جناح پاکستان کو کیسے دیکھتے تھے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، ہم اتنی جلدی ایمنیزیا کا شکار ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کہاں سے ہم آ رہے ہیں۔ یہ صرف اسلام میں نہیں، ہر انسان نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہاں سے آئے ہو، if you don't know where you're from, you cannot determine where you're going to end up. So صحابہ پرائڈ جو فیل کرتے تھے، جو اینگل سے اسلام کو دیکھتے تھے، وہ سمجھنے کے لیے صحابی پڑھنا ضروری ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں صحابہ کن جگہوں کے اوپر ایکٹیویٹ ہو گئے تھے، ہم لوگ ان 24 گھنٹوں میں کن جگہوں پہ ایکٹیویٹ ہو گئے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج اس سیشن کے فوراً بعد آپ اپنے موبائل کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں 24 گھنٹے کتنے گزرتے ہیں ہمارے۔ ان 24 گھنٹوں میں سے کتنی انکوزیٹو ویڈیوز ہیں کہ صحابیات کیا تھیں، میرا نبی کون تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سوچتے تھے نبی علیہ السلام، ان کی اپنی نفسیات مبارک کیسی تھی۔ مگر ہمارے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے نا کہ نبیوں پہ تو اللہ کا ہاتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ میٹرکس ہوتے ہیں، وہ ایک بات بھی درست ہے۔ عمر بن خطاب تو نبی نہیں ہے نا، علی بن ابی طالب تو نبی نہیں ہے، سو وہ کیسے دیکھتے تھے اس دنیا کو؟ سو جب تک ہم اس ڈیفینیٹیو آرکیٹائپ کے اندر انٹر نہیں ہوں گے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ قبر سے شروع ہونے ہیں سوال اور آخرت میں شرمندگی برقرار رہنی۔ وہی سوال ہے ابو بکر صدیق سے 7 سوالوں کا پرچہ اسلام، وہی سوال 7 میرے سے پوچھے جانے ہیں جو ابو بکر صدیق سے پوچھے جانے ہیں، وہی سوال علی بن ابی طالب اور میرے سے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے آ کے پوچھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے انٹری ہو رہی ہے قبر کے تھرو۔ وہی سوال آخرت میں 5 سوال، قبر کے سوال اور آخرت کے سوال ملا کے بتا رہا ہوں۔ ورلڈ ویو دیکھیں جس سے، یا تو ہمارے بایولوجی بدلتی ہو تو ہمیں بہانہ ملے کہ اس وقت بایولوجی کوئی اور تھی، یا ہماری سائیکالوجی بدلتی ہو، یا فزکس کے لا بدل گئی، کچھ تو بدلا نہیں، کچھ بھی نہیں بدلا، ہماری کیمسٹری وہی ہے، بایولوجی وہی ہے، فزکس وہی ہے، اور ہماری نفسیات بھی وہی ہے۔ بیچ میں آئے ہیں کچھ سرخاب کے پر جو ہر 100 سال میں آ رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ذہن بنانے کے لیے اپنی ایک ٹارزن آتا ہے جو کتاب لکھتا ہے، یا پھر کوئی ایسا سوچ کا دور بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ Muslims, our job is to shift the era back to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کام ہے، اسپیشلی ویمن، گرلس۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، جتنی نمازیں آپ پڑھتی ہیں نا، ان میں سے صرف ایک ایکسٹرا نماز یہ پڑھتے ہیں بس، جس میں زیادہ تر ایکیومولیٹو سم 1 نہیں آئے گا کہ وہ جمعہ ہی پڑھتے ہیں بس۔ اور اس کے باوجود عام پاکستانی لڑکے کو عام پاکستانی لڑکی سے 1000 گنا زیادہ اسلام کا پتہ ہے۔ اور میں ایک بڑا ٹیسٹ بتا رہتا ہوں، آپ کے ساتھ تو کمپٹیشن ہے نا، ہماری ماؤں اور باپوں سے تو کمپٹیشن نہیں ہے، تو ابھی بتا رہتا ہوں آپ کو آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم سب نے اپنا اپنا دین، ایکسیپشنز کی بات مت کیجیے، زیادہ تر لوگوں نے اپنی ماؤں سے نہیں سیکھا ہوا، ہماری ماؤں کو جواب نہیں آتے تھے اسلام کے،
یہ چکا دوبارہ گھومے گا آپ کے پاس. ہم جب بھی کوئی بڑا سوال ہوتا ہے آپ کے پاس جاتے ہیں, ایکسپوز ہوتا ہے اور جواب آتے بھی نہیں رہتا. امی صرف کھانا اور کپڑے کا انتظام کرتی ہیں. دس از اے مسٹیک یو کی ناٹ ریپیٹ. سویڈن میں میرے پاس ایک پیپر آیا, 22-23 سال کی لڑکی نے پاکستان کا نقشہ, اور بھی ملک بنائے اس نے, پاکستان کا نقشہ کھینچا ہوا ہے اگلے 15-20 سال میں ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. یونیورسٹی کی لڑکی تھیسس کر رہی ہے, پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہے. اپنے دین پہ وہ پکے ہیں. ہم اگر چلیں کہیں اور تو پکے ہو رہے, اپنے اسلام پہ ان کے دین پہ پکے ہو جائیں. ہم ان کے دین پہ بھی نہیں پکے ہو رہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر اپنے دین پہ تو نہیں پکے, وہ اپنے دین پہ پکے. ان کو اپنے نبیوں کا پتہ ہے سارے, جو ان کے فلاسفرز ہیں نا انلائٹنمنٹ ایج کے ایک ایک بندے کا, ان کو ایسے کتابیں پتہ ہیں اپنے اپنے نبیوں کے صحابیوں. کسی کو ہیوم کو نبی مانتا ہے, کوئی ڈیکارٹے کو مانتا ہے, کوئی نیچے کو مانتا ہے. نیچے کو زیادہ ہی وائرل ہو گیا ہے یوتھ, حالانکہ کمپیریٹیولی اسپیکنگ سی گریڈ فلاسفر ہے وہ, compared to the contemporaries that he had. فیشن بنا ہوا ہے بس کہ بس ادھر فالو کرنا, تو کریں پوری طرح ادھر تو فالو کر لیں. میں آپ کو پھر بتا دوں, جب تک میں اس سوال کا جواب نہیں دیا, آپ کو پتا نا سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ والی سینس آف پرائڈ کیوں نہیں ہے جو علی بن ابی طالب کی تھی, یا عمر بن خطاب کی تھی, یا ابو ذر غفاری کی تھی. وہ سینس آف پرائڈ کیوں نہیں؟ بیکاز آپ کو یہ نہیں پتا میں کون ہوں, آپ کو یہ نہیں پتا میں سوچتا کیسے ہوں, تو ہاؤ ڈیئر یو کلیم دیٹ یو آر اے اسٹوڈنٹ اور اے فالوور اور لائک می, یو تھنک لائک می. نو یو کینٹ, نو باڈی کین. ہم نے, میں آپ کو پھر بتا دوں, ٹیسٹ ہم نے وہی ہونا ہے جو ان صحابہ کا ٹیسٹ تھا. یا تو ٹیسٹ نہ ہوتا تو میں کہتا گڈ ٹو نو, اچھی بات ہے, اچھے لوگ تھے, اس طرح اور بھی بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں. اور صحابہ کو اس طرح آج کل کے نہیں کنفیوزڈ ڈیسیز کہ ایک اچھی اوپینین ہے, صحابہ کو بھی پڑھ لیا, سیرہ بھی پڑھ لیا, اور بھی بڑے فلاسفر گزرے. مسلمانوں کے بچے بھی آپ آج کل ایسی باتیں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جن سوالوں کا اصل میں ٹیسٹ میری بلیف میں ہے نا, میری بلیف میں, ان سوالوں کے اے گریڈز ان لوگوں کے پاس. یہ فرق ہے کسی اور فلاسفر میں اور میرے صحابی میں. دس از دا بگر کوسچن ٹو آسک, دیٹ آر دیز دا سکسیسفل پیپل. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جی ہاں یہ ہیں, مقربین بھی یہ ہیں, مبشرین بھی یہ ہیں, انعمت علیہم بھی یہ ہیں. اوکے, تو ٹھیک ہے, پھر ان کا مطلب ہے پرچہ اگر ایک ہی ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور سٹینسل ہو نہیں سکتا. سو آئی ہوپ کہ میں پاکستان کی یونیورسٹیز میں جاؤں, جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے, اور اس سوال کا کوئی جواب دے دے کہ کسی ایک صحابی کو بھی پوری طرح جانتے ہو یا صحابیہ کو. سوچیں ذرا, سب سے مشہور صحابیہ کون ہے لڑکیوں میں؟ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ. آپ میں سے کوئی ایک لڑکی بتا دے کہ ان تینوں خواتین میں سے ڈیتھ کے وقت تینوں میں سے کسی کی ایج پتا آپ کو. یہ حالات ہمارے, فکر نہیں کریں, ان کو بھی نہیں پتا. ہمیں یہی نہیں پتا کہ جنت کی سردار فاطمہ الزہرا علیہ السلام, ہمیں یہی نہیں پتا ان کی عمر کتنی ہے. تکے نہیں مارے, تکے نہیں مارے, روکے, جن کے کام آنی ہے ان سے تو پوچھ لینے دیں. اس لیے ہم قومی ترانوں پہ تو کھڑے ہو جائیں گے, جو اصلی ترانہ نا ہمارا اذان, اس کے لیے ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. جو اصلی قوم ہے ہم, اس کا ترانہ 5 دفعہ بجتا ہے, جس طرح یہ ترانہ بجے ابھی نہیں, آواز نہیں آتی ہے ہم سب کو, مگر اس میں سینس آف پرائڈ آ رہی ہوتی ہے. پاک سرزمین شاد باد, سینس آف پرائڈ ہے, اور اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہوتی ہے. جو اصلی ترانہ ہے میرا اور آپ کا, اس کے اوپر سینس آف پرائڈ نہیں آ رہی ہوتی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے, صحابی کانپ رہے ہوتے تھے, آنسو رکت آ رہی ہوتی تھی. سینس آف پرائڈ وہی ہے. میں اور آپ پاکستان کے ترانے میں بھی روتے ہیں. آپ ذرا انڈیا جا کے پاکستان کا ترانہ سنیں گے, میں دیکھتا ہوں کیسے سینس آف پرائڈ نہیں آتی. آپ کی آتی ہے سینس آف پرائڈ, انیٹ ہے ہمارے اندر, اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. کدھر اٹیچ کرنی ہے ابھی میرا اور آپ کا معاملہ. سو اٹ از اے پرابلم اونلی یو کین سالو.